بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع کیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنات میں بھی اسی طرح جمع کرے۔ تو عزیز دوستو سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ پانا ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وہ قرآن نازل ہوا جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن اور رمضان دونوں ایک ساتھ ہیں۔ قرآن کو رمضان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم روزے رکھتے رہیں اور قرآن نہ پڑھیں، بلکہ قرآن کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، جو رمضان کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، وہ قرآن کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ قرآن ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی اس میں نشاندہی ہے۔ اس قرآن میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ 3 ایسے شخص جو جہاد کے لیے روانہ ہوئے، ان میں سے 2 شہید ہو گئے اور ایک جو باقی بچا وہ بھی تقریباً 1 سال بعد اس کی وفات ہو گئی، مگر اس کی وفات اپنے بستر پہ ہوئی۔ ان 2 کی وفات میدان جنگ میں ہوئی۔ تو ان کے بارے میں یہ خواب دیکھا گیا کہ جو بستر پہ جس کی وفات ہوئی اس کے درجات کچھ زیادہ بلند ہیں، اس کے درجات کچھ زیادہ بلند ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی اور ان کے سامنے یہ خواب رکھا گیا، کیونکہ کسی کے بارے میں نیک خواب دیکھنا اس کے اچھا ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو یہ اس کے خیر کی علامت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کہ کیا یہ اس کے بعد 1 سال باقی نہیں رہا، 1 سال زندہ نہیں رہا؟ وادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا، کہ جو بعد میں جس کی وفات ہوئی ہے، جو اپنے بستر پہ جس کی وفات ہوئی ہے، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا اور روزے نہیں رکھے اور نمازیں نہیں پڑھی؟ تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو ان کے درمیان اور اس کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ زمین و آسمان کے فاصلے کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے جو درجات ہیں ان میں 1 درجے کا فاصلہ ہے، کیونکہ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ما بین السماء والارض،
جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ ہم نے بتایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی میں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت میں. ہم نے بتایا تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. اگر کوئی شخص 500 سال سفر کرتا رہے، چلتا رہے 500 سال کے دوران جتنا فاصلہ طے ہوگا اتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. تو یہ حدیث امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. عزیز دوستو اور ساتھیو، ایک سوال اٹھا تھا، شاید پچھلی بار میں نے اس کے بارے میں بتایا یا نہیں بتایا. کچھ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ چھوڑے اور اس کی توبہ نہ کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، دنیا میں تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے ولی الامر کے حوالے کر دیا جائے. جو وقت کا جو حکمران ہے، مسلمان جو حکمران ہے، اس کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کی تأدیب کرے، اسے ادب سکھائے، اسے رمضان کا احترام بتائے. اور اگر اس کی توبہ نہیں ہوتی تو عزیز دوستو اور ساتھیو، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 ساتھیوں کے ساتھ، مطلب 2 فرشتوں کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہ گئے، ایک بلند پہاڑ پہ چڑھے اور چڑھتے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا، یہ تو اتنا اونچا اور اتنا مشکل راستہ ہے کہ میں اس پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا. تو ان 2 ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہاڑ پہ چڑھے تو جہنمیوں کی آوازیں وہاں سے سنائی دیں. جب اوپر جا کے دیکھا تو کچھ ایسے لوگ اپنے پاؤں کے بل لٹکے ہوئے تھے اور ان کے ہونٹوں سے اس طرح الٹے لٹکے ہوئے تھے کہ ان کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا، ان کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا. جہنم کی آگ میں وہ لٹکے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے بغیر عذر کے رمضان کے روزے نہیں رکھتے یا رمضان میں افطاری کرتے ہیں بغیر عذر کے. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، رمضان کے جو روزے ہیں وہ کس پہ فرض ہیں؟ مسلمان بالغ، عاقل، مقیم اور صحیح پہ فرض ہیں. ہر مسلمان بالغ، عاقل، مقیم اور صحیح پہ یہ روزے فرض ہیں. مسلمان کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلم جو ہے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. اور اسی طرح بالغ کا مطلب یہ ہوا کہ جو نابالغ ہے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. مگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بچپن ہی سے روزے کی عادت ڈلواتے تھے. اسی طرح عاقل سے مراد یہ ہے کہ جو مجنون ہے اور جس کی عقل اس کے پاس نہیں ہے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. اسی طرح مقیم کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ مسافر جو ہے اس کے لیے چھوٹ ہے، مسافر بعد میں بھی روزے رکھ سکتا ہے. اور یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر مسافر کے لیے مشقت نہیں ہے تو مسافر بھی روزہ رکھ سکتا ہے. مسافر کے لیے اگر مشقت نہیں ہے اور اگر اس کے لیے مشقت ہو رہی ہے تو وہ روزہ افطار کر لے، اس کے لیے اسی میں بہتری ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھنے والے بھی تھے اور افطاری کرنے والے بھی تھے. رمضان میں سفر میں تھے تو ایسا ہوا کہ جن صحابہ کو روزہ نہیں تھا
وہ روزے داروں کی خدمت کرنے لگے، روزے داروں کی خدمت کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذهب اليوم المفطرون بالاجر، آج تو جو افطاری کرنے والے ہیں وہ بھی اجر لے گئے۔ ذهب المفطرون اليوم بالاجر، اور جو روزے دار تھے وہ سفر کی وجہ سے نڈھال پڑے تھے۔ تو عزیزو اور ساتھیوں، ہر انسان کا اس میں الگ مسئلہ ہے۔ اگر سفر میں اسے مشقت پیش آتی ہے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، اور اگر مشقت نہیں ہے تو روزہ مکمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ یہاں آتا ہے کہ اگر مسافر ابھی سفر اس نے شروع نہیں کیا اور سحری کا وقت ہو چکا ہے تو وہ روزہ لازمی رکھے گا، روزہ رکھے گا۔ بعد میں اگر سفر شروع ہو جاتا ہے تو بعد میں افطار کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ شروع سے ہی روزہ نہ رکھے اور وہ کہے کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، ہو سکتا ہے اس کا سفر کینسل ہو جائے، اسے سفر پہ نہ جانا پڑے، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ چھوٹ جائے گا، یا اسے بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے سحری کر لینی چاہیے۔ ہاں، اگر سحری سے پہلے آپ روانہ ہو رہے ہیں، السلام علیکم، سحری سے پہلے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو روزے کے احکام اور آداب ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور سحری تاخیر سے کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لأن اليہود والنصارى يؤخرون، لوگ اس دین میں خیر و عافیت سے ہیں اور یہ دین ظاہر رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں اور سحری میں دیر کرتے رہیں، کیونکہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ افطاری دیر سے کرتے ہیں، افطاری دیر سے کرتے ہیں۔ تو ہمیں سحری دیر سے کرنی چاہیے، افطاری جلدی کرنی چاہیے، جیسے سورج غروب ہو افطاری کر دینی چاہیے۔ اور سحری جو ہے وہ اذان کے قریب کرنی چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ بہت اہم ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مؤذن اذان دے رہا ہے، اذان چل رہی ہے، تو اس دوران کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اگر مؤذن، آپ کو معلوم ہے کہ مؤذن اسی وقت پہ اذان دیتا ہے جو کیلنڈر کے مطابق ہے، اور کیلنڈر پہ وہی وقت ہوتا ہے جو طلوع فجر کا، فجر صادق جسے کہتے ہیں، جس سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب فجر نمودار ہو جائے اس وقت کھانا پینا روک دینا چاہیے۔ تو اگر مؤذن صحیح وقت پہ اذان دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس کی اذان کی شروع سے ہی آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا جائز ہے اور اذان ہو رہی ہے اور کھا پی سکتے ہیں جب تک اذان ختم نہ ہو جائے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور سامعین، روزے کے جو احکام اور مسائل ہیں ان میں ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ روزے کے جو مفطرات ہیں، جو روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں۔ روزے کو توڑ دینے والی چیزیں، نمبر 1 جان بوجھ کے کھانا پینا، جان بوجھ کے کھانا پینا۔ تو اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کے کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، یعنی کہ روزہ توڑ دے۔ اگر کھا پی لیا بھول کے تو روزہ مکمل کرے، بلکہ اگر کسی نے جان بوجھ کے بھی کھا پی لیا ہے تو اسے رمضان کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے بھی کھانا پینا حرام ہے، اس کے لیے بھی منع ہے، جس نے جان بوجھ کے بھی کھا پی لیا ہے۔ اسی طرح اس مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی انجیکشن لگوانا چاہتا ہے روزے کی حالت میں، تو اگر وہ انجیکشن ہے جو جسم کو اور بدن کو تقویت پہنچاتا ہے، جس میں انسان کو طاقت ملتی ہے، اگر وہ انجیکشن ہے تو وہ انجیکشن لگانا صحیح نہیں ہے،
اس کے بارے میں علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ایسے انجیکشن سے روزہ دار کا روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا انجیکشن ہے بیماری کا، یا جس طرح آج کل جو سوال کھڑا ہو رہا ہے جو ویکسین کا جو انجیکشن ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتا جس سے روزہ ٹوٹ جائے، مگر پھر بھی احتیاطاً انسان کو رات کے وقت میں یہ کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ناک میں قطرہ ڈال رہا ہے یا کانوں میں قطرہ ڈال رہا ہے یا آنکھوں میں قطرے ڈال رہا ہے اور اس کا اثر، اس دوائی کا اثر، یا تیل ڈال رہا ہے اس تیل کا اثر حلق تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ ناک کا تو سمجھ آتی ہے کہ ناک کا حلق سے تعلق ہے، مگر کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ آنکھ میں قطرہ ڈالیں یا آنکھ میں سرما لگائیں تو اس کا اثر حلق میں آ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا، انہیں دوبارہ قضا رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کان میں کوئی دوائی ڈالتا ہے یا قطرے ڈالتا ہے یا تیل ڈالتا ہے، اس کا اثر حلق تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا بھی روزہ نہیں رہتا، اسے دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ عزیز دوستو ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ روزہ دار جب وضو کرے گا اس کو کہا ہے کہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ آپ ناک میں جب پانی ڈال رہے ہو اور وضو اور روزے کی حالت میں ہو تو بالغ فی الاستنشاق، اگر روزے سے نہیں ہو تو آپ اچھی طرح ناک میں پانی ڈالو گے، بالغ فی الاستنشاق، آپ اچھی طرح ناک میں پانی ڈالو گے، الا ان تکون صائما، مگر جب روزے سے ہو تو روزے کی حالت میں زور سے ناک میں پانی نہیں ڈالنا، تاکہ یہ نہ ہو کہ حلق تک پانی چلا جائے اور آپ کا روزہ افطار ہو جائے اور آپ کو اس روزے کی قضا رکھنی پڑے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، روزے کی جو مفسدات ہیں اور روزے کو جو فاسد کر دینے والی چیزیں ہیں ان میں جماع بھی ہے اور منی کا نکلنا بھی ہے، منی کا جان بوجھ کے نکالنا بھی ہے۔ ویسے منی جان بوجھ کے نکالنا حرام ہے، چاہے روزے میں ہو چاہے افطاری کی حالت میں ہو، ویسے بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، کہ مومنین کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں پہ یا جو ان کی لونڈیاں ہیں ان پہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس سے بڑھ کے تجاوز کرے، فاولئک هم العادون، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اسے کراس کیا۔ ہاں اگر احتلام میں ہے انسان، اگر احتلام کی وجہ سے نیند میں انسان ہے اور اسے احتلام کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس کے اوپر روزہ دار پہ صرف غسل کرنا فرض ہے، اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، جس کسی کو قے آ جائے، قے پیٹ میں جو کھانا ہے وہ نکل جائے، یا کسی کو لازمی قے کر دینی پڑے کہ اگر پیٹ میں اگر کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے جو انسانی جسم کے لیے خطرناک ہے، اسے جان بوجھ کے قے کرنی پڑتی ہے، تو اس میں بھی دو مسئلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ذرعہ قیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء، جس کسی کو خود سے قے آ جائے اور وہ روزے سے ہے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، مطلب کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ومن استقاء فلیقضی، جو جان بوجھ کے قے کرے، کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کے اسے قے کر دینی پڑے تو اس کے لیے قضا، اس کے اوپر قضا ہے کہ وہ اس دن کی قضا رکھے گا۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، روزے کے مفسدات اور روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ جسم سے کثرت سے خون نکالنا یا نکلوانا، چاہے وہ پچنے کی صورت میں ہو، حجامے کی صورت میں ہو،
چاہے کسی کو تبرع کرنے کی صورت میں ہو، آپ کسی مریض کو خون دے رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی میرے بھائیوں روزے دار کا روزہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم، افطر الحاجم والمحجوم، کہ جو پچنا لگانے والا اور پچنا لگوانے والا دونوں کا جو روزہ ہے وہ نہیں رہتا، اور جو پچنا لگا رہا ہوتا ہے اس کا روزہ اس لیے نہیں رہتا کیونکہ وہ ایک پرانے زمانے میں اس طرح پچنی لگائی جاتی تھی کہ ایک پائپ سے خون نکالا جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کے حلق میں خون چلا جاتا تھا، تو اسی لیے جو پچنی لگوانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ نہیں رہتا تھا۔ مگر آج کل کے دور میں کیونکہ جو مشین جو آتی ہے خون کھینچنے والی، اس سے جو پچنی لگوا رہا ہے اس کا تو روزہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا خون نکل رہا ہے اتنا زیادہ، اس کا روزہ نہیں رہے گا، مگر جو پچنی لگا رہا ہے اس کا روزہ باقی رہے گا، کیونکہ وہ اس طریقے سے حجامہ نہیں کر رہا جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ شیر صاحب آگے۔ تو عزیز دوستو اور بھائیو، یہ کچھ مفطرات تھے۔ شیخ بھائی نے ٹھیک ہے، میں اپنی بات مختصر کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو مفطرات تھے، یہ روزے کو توڑ دینے والی جو چیزیں ہیں، ان سے تو انسان بچ جاتا ہے، مگر جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اس سے بھی زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کا روزہ رکھتے ہوئے اپنے پیٹ کا روزہ صرف نہ رکھے بلکہ اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھے، اور اسی طرح زبان کا بھی روزہ رکھے، اور کانوں کا بھی روزہ رکھے، اور آنکھوں کا بھی روزہ، آنکھوں کو حرام سے بچائے، زبان کو حرام کہنے سے بچائے، اور کانوں کو حرام سننے سے بچائے، پورے جسم کا روزہ رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو کوئی جھوٹی بات کہنا نہ چھوڑے اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں تمام قسم کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، قول والعمل به، عمل سے مراد ہے کہ جھوٹ کرنا، جھوٹا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ عمل جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ جھوٹا عمل ہے، تو تمام کے تمام گناہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس حدیث میں۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ہمیں اپنے روزے کی اس طرح حفاظت کرنی ہے کہ تمام جو جسم کے اعضاء ہیں انہیں حرام سے بچانا ہے، ورنہ ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں روزے کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معذرت کے ساتھ میں نہیں سمجھا تھا کہ شیخ